بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ مدنی قاعدہ کی ہماری کلاس نمبر 1 ہے، جس کے اندر ہم صحیح مخرج کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں گے اور زیرو سے شروع کریں گے۔ وہ ناظرین کرام کہ جن کے تلفظ بالکل کمزور ہیں اور وہ سٹارٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں، صفر سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بے حد یہ کلاس مفید ہوگی۔ آپ نے مکمل یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر ہمارا چینل یہ معرفی میڈیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو بناتے رہیں تو وہ کلاس آپ تک پہنچتی رہے اور اس سے آپ استفادہ کرتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی کتاب پڑھنے کی یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے، مل کر پڑھیے گا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو آج ہم سب سے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مدنی قاعدے کے اوپر ہدایات لکھی ہوتی ہیں یہ بڑی ہی اہم ہوتی ہیں، بڑی ہی ضروری ہوتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سمجھیں حروف مفردات، یہ لکھے ہوئے ہیں حروف مفردات۔ سب سے پہلے سمجھیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ الف با تا سا، یہ جو آگے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کی تعداد 29 ہے۔ اس کے بعد حروف مفردات، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا پڑھیں۔ ناظرین کرام، تو جیسے ہم عمومی طور پر یہ پڑھتے ہیں ا ب ت سے، تو یہ پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ بے کی جگہ با، تے کی جگہ تا، ثا، حا، خا اور اس طرح یہ حروف پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہدایت دی گئی ہے بہت ہی اہم ترین یہ ہدایت ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: خا، صاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہر حالت کے اندر ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ خا، صاد، ضاد اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ابھی میں مشق کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر مشق کرنی ہے، تو منہ بھر جائے اس طرح پڑھیں: خا، 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 صاد، صاد، صاد یہ نہیں پڑھنا، یہ سین کی آواز نکل جائے گی، بلکہ آخر پہ د کی آواز بھی نکالنی ہے، کلکلا ہو۔ صاد، صاد، ضاد، ضاد،
ضاد ضاد طا طا طا، بعض لوگ اس کو تا پڑھتے ہیں، تا نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے طا موٹا کر کے طا۔ اس کے بعد ہے وا، منہ بھر جائے اس طرح پڑھیں وا وا۔ اس کے بعد ہے غین، موٹا کر کے لمبا کرنا ہے غین غین غین۔ اس کے بعد ہے قاف، صحیح کر کے پر کر کے، کاف نہیں پڑھنا بلکہ قاف قاف۔ اب یہ جو 7 حروف ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ ہے خص ضغط قض۔ یاد رکھیں کہ یہ مجموعہ جو کہ گول دائرہ کے اندر ہے، یہ اگر ہم یاد رکھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ 7 حروف یاد کرنا یہ آسان رہیں گے۔ ایک ہی مجموعے کے اندر یہ لفظ یاد کر لیں خص ضغط قض۔ خا بھی اس کے اندر ہے، صاد بھی ہے، ضاد بھی ہے، غین طا قاف ظا۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جب بھی کہیں قاعدے کے اندر، عربی کے اندر، قرآن مجید کے اندر آئیں تو ان کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری ہدایت کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف جب ہم ہلاتے ہیں تو اس وقت ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ پھر پڑھیں با، جب با پڑھیں گے تو ہونٹ حرکت کریں گے، با، می، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہدایت نمبر 3۔ ان 3 حروف یہ لکھے ہوئے ہیں زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب یہ 3 حروف کی ہم پریکٹس کریں گے۔ جیسے ہی میں پڑھوں تو وقفہ کروں گا، ساتھ آپ نے بھی دہرانے ہیں۔ زا، صحیح جما کر پڑھنا ہے، زا، زا ڈھیلا نہیں پڑھنا بلکہ سیٹی جیسے یہ سیٹی ہے، زا۔ اس کے بعد ہے یہ دیکھیں سیٹی نکل رہی ہے، سین، اس طرح سین۔ تیسرا حرف ہے صاد، یہ صاد یہ دیکھیں حروف مستعلیہ میں سے بھی تھا اور حروف صفیریہ میں بھی سی ہے، تو اس کو پر بھی پڑھیں اور سیٹی بھی، صاد صاد۔ اچھا، اب یہ ہدایات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے اور پھر ہم آپ کو یہاں پر جب پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کیا کون سے حروف مستعلیہ ہیں اور کون سے حروف صفیریہ ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر ہماری پہلی تختی ذہن کے اندر ہے کہ اگر ہم نے پہلی تختی ہی درست پڑھ لی ہے تو آگے قاعدہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تلفظ کرتے ہیں الف کا، الف، الف، الف نہیں پڑھنا، الف، با، دونوں ہونٹوں کو ملا کر منہ کھولنا ہے، با، با، تا، تا۔ یہ جب حروف پڑھیں گے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کر سا، سا، سین والی آواز پیدا نہ ہو بلکہ
ثا ڈھیلا سا زبان باہر نکالیں، ثا ثا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ حرف جیم۔ یاد رکھیں یہ جو اوپر آئی ہوئی ہے یہ اس لائن کے نیچے اس کو کہتے ہیں مد، یہ ہے مد۔ اس مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ مد آ جائے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ تا کے اوپر یہاں پر مد تھی نہیں تھی، با کے اوپر مد تھی نہیں، سا کے اوپر تھی نہیں، تو ہم نے ان کو تھوڑا لمبا کیا با تا سا، لیکن یہ مد ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے جیم جیم۔ اس کے بعد ہے یہ ہا حلق سے پڑھیں گے، حلقی ہے حلق، نیچے جو حلق ہوتا ہے وہاں سے ہا، جیسے گلہ صاف کرتے نا ہا کرتے ہیں ویسے آپ کریں ہا ہا۔ اس کے بعد آتا ہے خا، جیسے گلہ صاف کرتے ہیں کھانسی آتی ہے، اور یہ حروف کون سے حروف میں سے ہے؟ تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ، تو اس کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے خا خا۔ اب دال کے اوپر دیکھیں کیا جو جیم کے اوپر بتائی تھی مد ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ خا کے اوپر وہ مد نہیں تھی، ہم نے لمبا نہیں کیا، پڑھیں دال دال۔ اس کے بعد لال، جس طرح یہ سا پڑھتے ہوئے ہم نے زبان باہر نکالی تھی سا، اسی طرح زال پڑھتے ہوئے بھی تھوڑی سی زبان باہر نکالیں اور ڈھیلا سا پڑھیں، زا والی یا زوا والی آواز پیدا نہ ہو بلکہ پڑھیں لال، زبان باہر نکالیں لال۔ اس کے بعد ہے را کو یہاں پر پڑھیں گے اور لمبا نہیں کریں گے چونکہ اس کے اوپر یہاں مد نہیں ہے، را۔ اس کے بعد آ جاتی ہے زا یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ 3 حروف پڑھے تھے حروف صفیریہ، زا سین صاد، تو یہ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کی طرح پڑھیں گے زا۔ یہ جو درمیان میں وقفہ کرتا ہوں آپ نے دہرانا ہوتا ہے زا۔ سین کو لمبا کریں گے یا نہیں؟ تو غور سے دیکھیں یہ اوپر مد آ گئی ہے تو اس کو لمبا کریں گے سین سین۔ سیٹی حروف صفیریہ میں سے ہے تو اس کو بھی سیٹی سین۔ شین کے اوپر مد ہے یا نہیں تو دیکھیں نظر آ رہی ہے، تو اس کو بھی پڑھیں گے لمبا کر کے شین۔ صاد پہچانے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ تو یہ جو نیلے کلر کے حروف لکھے ہوئے ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی زبان بھر جائے۔ اور کیا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا نہیں؟ تو جواب آپ نے دینا ہے کہ جی بالکل، اوپر یہ مد آئی ہوئی ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اکثر بچے یا بڑے پڑھتے ہوئے یاد نہیں رکھتے کہ کس کو لمبا کرنا ہے کس کو لمبا نہیں کرنا۔ تو اب ہم پڑھیں گے صاد۔ اچھا، صاد پڑھتے ہوئے ایک تو موٹا کرنا ہے، نمبر 2 لمبا کرنا ہے، نمبر 3 یہ جو آواز آ رہی ہے اس طرح آواز بھی ہم نے نکالنی ہے، ہلکی سی آواز ہو، جیسے قلقلہ کہتے ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے وہ قلقلہ کیا ہے۔ فی الحال آپ نے یہاں یہ لفظ نکالنا ہے صاد، یہ آواز جو پیدا ہوئی،
بعض لوگ پڑھتے ہیں صاد صاد، یہ درست نہیں ہے، صاد صاد۔ اچھا، بے عین ہی اس کے آگے والا لفظ ہے کہ لمبا بھی کرنا ہے اور اوپر مد بھی آ گئی ہے، لمبا کرنا ہے، اور یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، اور آخر میں د کلکلا کرنا ہے، منہ بھر جائے۔ بعض لوگ ڈواد پڑھتے ہیں یا زواد پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ صحیح تلفظ اس کا ہے ضاد ضاد ضاد۔ اس کے بعد آتا ہے حروف مستعلیہ طا، اس کے اوپر مد نہیں ہے تو اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، موٹا پڑھنا ہے۔ تا اور طا میں فرق ہے، تو یہ ہے طا طا۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ ظا، منہ بھر جائے، ظا ظا۔ سب سے اہم ترین جو اکثر لوگوں کا ادا نہیں ہوتا عین، ایک تو یہ کہ اس پر مد ہے، یہ دیکھیں یہ لمبا کرنا ہے، یہ مد آ گئی، اور گلے سے نکالنا ہے، حلق سے نکالنا ہے، گلے پہ اوپر زور دیں گے نا تو یہ نکلے گا عین۔ یہ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ صحیح طرح عین۔ بعض لوگ عین نہیں پڑھنا، گلے پہ زور دیں عین عین۔ یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد غین، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے اور مد آگے لمبا پڑھنا ہے، غین غین۔ اس کے بعد یہ حرف ہے، اس کے اوپر مد نہیں ہے تو اس کو ہم نے آرام سے پڑھنا، اتنا لمبا نہیں کرنا، بلکہ فا فا آگے لمبا نہیں کرنا چونکہ یہاں پر مد نہیں ہے، فا۔ اس کے بعد آ گئی ہے قاف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھنا ہے، قاف، لمبا بھی کرنا ہے چونکہ اس کے اوپر مد ہے، قاف قاف۔ اس کے بعد یہ کاف ہے، اس کے اوپر مد ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، لیکن ابھی سے ذہن کے اندر رکھیں کہ 2 نقطوں والا قاف یہ موٹا ہوتا ہے، قاف یہ بغیر نقطوں والا باریک ہوتا ہے، کیف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ فرق نہیں کرتے، جیسے جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے، مثلا جیسے نا قل موٹے کاف کے ساتھ ہے، قل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر قل اس قاف کی بجائے ہم نے یہ کاف پڑھا قل هو اللہ احد تو معاذ اللہ معنی فاسد ہو جائے کہ کھا لیجئے، تناول فرما لیجئے، تو دیکھیں معنی کتنا فاسد ہو گیا۔ تو ابھی سے پریکٹس کریں۔ یہ تھا موٹا قاف، یہ باریک ہے، کاف کاف۔ اس کے بعد مد ہے، لمبا کریں گے، لام لام، مد ہے، میم، یہ میم یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے جو 4 ہیں، میم۔ اس کے بعد نون، مد ہے لمبا، نون۔ بعض لوگ نو آخر پہ نہیں کرنا بلکہ نون، مد ہے واؤ کے اوپر، لمبا کریں گے، آخر پہ ہونٹ ہلکے سے گول کرنے ہیں، واو۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں وا نہیں پڑھنا، او آخر میں ہلکا سا، واو۔ منہ پڑھتے پڑھتے جب گول کریں گے نا تو یہ آخر بھی آواز پیدا ہوگی جس طرح میری ہو رہی، واو واو۔
یہ بالکل ہلکی حروف ہے، سینے سے حلق سے نکالنا ہے. ہا، ہا، حمزہ، زہ آخر پہ ہا نکلے، حمزہ. بعض لوگ پڑھتے حمزہ، حمزہ نہیں بلکہ آخر پہ ہا بھی ہے، حمزہ. اور اس کے اوپر مد نہیں ہے، یا، یا. اب عام چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کون سی؟ دیکھیں، یہ تا اور یہ جو ہے طوا آپس میں ملتے جلتے ہیں، وہ ہے باریک. یہ والا جو ہے یہ ہے تا، ٹھیک ہے، طوا اس کو نہیں پڑھنا. اور یہ والا جو ہے یہ ہے تا، طوا موٹا، طوا. تو دونوں میں فرق کرنا ہے، طوا اور اوپر والا ہے تا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہے زا، یہ ہے لال، یہ ہے وا. یہ ملتے جلتے جو آوازوں والے حروف ہیں ان کے اندر فرق بھی اس تختی کے اندر آپ نے کرنا ہے. یہ ہے لال اور یہ جماؤں کے ساتھ زا، اور یہ پر پڑھنا ہے وا. بعض بچے یا بڑے جب پڑھتے ہیں تو تینوں کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں، زال، زا، زوا. یہ طریقہ غلط ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھ لیں، صاد، سین اور اوپر لفظ ہے یہ والا سا، یہ سا. سا، صاد اور یہ والا سین، ان کا بھی فرق ہے. یہ پڑھیں گے زبان باہر نکال کے سا، اور یہ صاد، اور یہ سیٹی بری کر کے سین، یہ صاد پر کر کے. اسی طرح یہ ایک ہے لفظ، حرف ہے ہا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ حرف بھی ہے ہا. یہ دیکھیں ہا، یہ ہے ہا. اب جو اوپر والا جس کے نیچے لین لگائی تھی وہ گلے سے نکلتا ہے، ہلکی جیسے گلا صاف کرتے ہا، اور یہ ہے ہا. دونوں کے اندر فرق ہے. اگر ہم نے فرق نہ کیا تو معنی تبدیل ہو جائے گا. اس کی مثال سنیں کہ جیسے ہے نا، ہم نماز شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمد، تو ہا ہے وہاں پر، تو اس ہا کا معنی ہے تعریف، حمد، تعریف. اس کی بجائے جیسے بعض لوگ توجہ نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہا پڑھ دیتے ہیں یہ والا، تو معنی ہو جائے گا بے جان. تو دیکھیں معنی کا کتنا فرق ہو گیا. تو اسے پتہ یہ چلا آج کے سبق میں کہ بعض لوگ اس پہلی تختی کو اہمیت نہیں دیتے، کہ چلیں آگے چلتے ہیں. اچھے طریقے سے آپ نے بار بار یہ تختی سننی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. پھر انشاءاللہ ہم دوسری کلاس کل پڑھیں گے.